بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی ماڈل پرچہ نمبر 2 تیاری برائے اردو لیکچرر FPSC PPSC۔ ہمارا پہلا سوال ہے دھول دھپا مانی دستو گرے ہونا ہاتھا پائی۔ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہیں، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ مرزا غالب کا شعر ہے۔ خاقانی ہند کے خطاب سے نوازا گیا ذوق کو۔ شام کا پہلا تارا زہرا نگاہ کی کتاب ہے۔ ناصر کاظمی کا ایک منظوم ڈرامہ ہے سر کی چھایا۔ جدید اردو شاعری میں ماورا کے خالق ہیں نون میم راشد۔ محبت ایک شجر ہے خالی ہاتھوں میں عرض و سما کتابیں ہیں سلیم کوثر کی۔ شام کی منڈیر سے وزیر آغا کی کتاب ہے۔ شام کی منڈیر سے صنف ہے اس کی منظوم سوانح عمری ہے۔ روشنی اے روشنی ہائکو کا مجموعہ ہے جو لکھا شکیب جلالی نے۔ مجید لاہوری کا اصل نام عبدالمجید چوہان ہے۔ دلی کا قتل عام عمر خیام چنگیز خان۔ تاریخی ڈرامے ہیں عابد علی عابد کے نوحہ زندگی، شام زندگی، صبح زندگی۔ ناول ہے راشد الخیری کا لال قلعہ سے لالو کھیت تک۔ ڈرامہ ہے خواجہ معین الدین کا منصور حلاج کی شخصیت اور فلسفے پر مبنی معروف ناول دشت سوس لکھا جمیلہ ہاشمی نے۔ لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ بنگال کے حالات اور معاشرتی مسائل پر مبنی ناول خون جگر ہونے تک فضل احمد کریم فضلی نے لکھا۔ عصمت چغتائی کا سب سے مشہور اور متنازع ناول جس پر فلم بھی بنی ٹیڑھی لکیر ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے طب آزمائی کی غزل میں میر انیس کی شہرت مرثیہ نگاری۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری کا بنیادی موضوع اور فلسفہ ہے انسان۔ گردش جام عبدالحمید عدم کی کتاب ہے۔ گردش کوزہ محشر بدایونی کے۔ گردش مرثیہ صابر ظفر کی۔ خوشبو کا باغ علامتی ناول ہے ڈاکٹر انور سجاد کا۔ ایمرجنسی وارڈ شاہراہ اعظم ڈرامے ہیں حمید کاشمیری کے۔ ادبی جرید اقدار کی اشاعت کا آغاز کراچی سے ہوا۔ طیف خیال کو کہتے ہیں کسی چیز کی تصویر جو آنکھیں بند کر لینے کے بعد بھی نظروں کے سامنے رہتی ہے طیف کہلاتی ہے۔ طیف غزل نظم ہے کتاب ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کی۔ طیف غزل کی صنف اس میں 5 مشہور شاعروں کے فکر و فن پر تنقیدی گفتگو ہے۔ سہمائی فنون کا اجرا 3 مئی 1963 کو لاہور سے احمد ندیم قاسمی نے کیا۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ شعر ہے اقبال کا صاحب امروز عصر حاضر کا مدبر رہنما گہری بصیرت کا حامل۔ گوہر فردا مستقبل کے موتی ایسا رہنما جو قوم کو مستقبل کی ضروریات سے آگاہ کرے۔ جدید ادب میں فرد کے مسائل مثلاً الجھن کرب تنہائی جیسے موضوعات اور وجودی فلسفہ جو ہے وہ موضوع ہے۔ وجودی فلسفہ کو بیان کرنے کے لیے جدید ادب کے اسالیب ہیں علامت تجرید اساطیر۔ 46 جلدوں پر مشتمل داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوشربا جس کی 9 جلدیں ہیں اس کے اصل نسخے خدا بخش لائبریری پٹنہ میں ہیں اور ان داستانوں پر تنقید کی شمس الرحمن فاروقی نے۔ مقدمہ شعر و شاعری کی سب سے زیادہ مخالفت تبستان لکھنؤ نے کی۔ کلیات حسرت میں دواوین کی تعداد اگر ضمیمہ جات الف ب کو شامل کریں تو 13 ہے۔ آج مرے کل دوسرا دن یعنی زندگی عارضی ہے یا ناقابل اعتبار ہے۔ اپنا پوت پرایا ڈھینگڑا ضرب المثل ہے۔ فردوسی کا شاہنامہ ایران کی منظوم تاریخ ہے۔ ید طولہ رکھنا مکمل مہارت رکھنا۔ ملا وجہی کی تمثیلی داستان سبرس کا دوسرا نام قصہ حسن و دل ہے۔ نہ اور ہی کا درست استعمال اس جملے میں ہے۔ نہ آپ آئے اور نہ خط ہی لکھا۔ الف لیلا سرزمین عرب سے تعلق رکھنے والی داستان ہے۔ اس کنویں کا پانی کھاری ہے، اسے ہر وقت تپ چڑھی رہتی ہے۔ مثنوی مولوی مانوی
ہست قرآن در زبان پہلوی مولانا جلال الدین رومی، نقلی راہ قابل عمل راستہ۔ سبرس کا سب سے جاندار کردار نظر، سبرس میں نظر کا کردار بطور دل کا جاسوس، دل کا دوست، اس کا جاسوس۔ سبرس کا سب سے جاندار کردار نظر ہے اور سبرس کے کل 76 یا 76 کردار ہیں۔ ملا غواسی کی مثنوی سیف الملوک و بدیع و جمال کا قصہ داستان الف لیلا سے ماخوذ ہے۔ ایجوکیشن لاطینی لفظ ہے جو دو لفظ ایڈوسر اور ایڈوکیئر سے مل کر بنا ہے۔ ایڈوسر مین ٹو لیڈ، برنگ ٹو برنگ آؤٹ، ایڈوکیئر ٹرین، مولڈ، برنگ اپ۔ 1984 میں کرافٹ نے مطالعہ کیا کہ انگریزی لفظ ایجوکیشن کی بنیاد دو لاطینی لفظوں پر ہے جو ابھی بتائے ہیں، ایڈوکیئر اور ایڈوسر۔ معیاری مطالعہ کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے انکریز فیکچول نالج، کہ یہ فیکچول نالج کو بڑھاتا ہے۔ پرنسپل کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے پرووائڈ لیڈرشپ ان انسٹرکشنل پلان، کہ انسٹرکشنل پلان میں لیڈرشپ دیتا ہے۔ خصوصی بچوں کی بحالی کا پلان کہلاتا ہے پلان 504۔ روزمرہ کے کاموں کے متعلق حد سے زیادہ پریشانی سے ہوتا ہے۔ انیکسٹی ڈس آرڈر، BM سے مراد بجٹ مینول، SED سے مراد اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر بھرتی کا کم سے کم تعلیمی معیار 16 سالہ تعلیم B.Ed، تنخواہ جاری کرنے کا پابند یا مجاز افسر کہلاتا ہے DDO۔ DDO سے مراد ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسر۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ زرعی اصطلاحات 1959 میں نافذ ہوئی۔ حکیم صناعی کا اصل نام ابو المجد بن آدم صناعی ہے۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے حکیم صناعی کی وجہ شہرت غزہ گو شاعر ہیں۔ مثنوی حقیقت الحقیقت کے خالق صناعی غزنوی ہیں۔ عرفی شیرازی کا اصل نام مولانا محمد بن خواجہ زین الدین علی ہے۔ عرفی کا تعلق رہا مغلیہ سلطنت سے۔ عرفی کے متعلق اقبال کا شعر مشہور ہے، محل ایسا کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے، تصدق جس پہ حیرت خانہ سینہ و فارابی۔ مثنوی معنوی دیوان کبیر دیوان شمس تبریزی کے مصنف ہیں۔ جلال الدین رومی عمر خیام بن ابراہیم نشاپوری کی شہرت ہے، سلجوقی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ میر کا شعر ہے۔ ایہام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہم میں ڈالنا۔ ایہام صنعت معنوی کی ایک قسم ہے۔ اس میں ایک لفظ سے دو معنی پیدا کرتے ہیں، ایک قریب کا، ایک دور کا۔ ایہام سے ملتی جلتی انگریزی صنف ہے لیمرک۔ لیمرک میں مصروں کی تعداد 5 ہوتی ہے۔ ہندی صنف ایہام سے ملتی جلتی ہے / امیر خسرو کی کئی مقرنیاں اینڈ پہیلیاں ایہام کی مثالیں ہیں۔ پنڈت برج موہن دیتاریہ کیفی کہتے ہیں۔ مشہور تنقیدی کتاب کیفیہ کے مصنف ہیں پنڈت برج موہن دیتاریہ کیفی۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ مومن خان مومن کا شعر ہے۔ دخترے درزی کا سینہ دیکھ کر جی میں آتا ہے مل مل دیجیے۔ محمد حسین نذیری نشا پوری ہندوستان آئے عہد مغلیہ میں۔ سفر افغانستان میں اقبال کے سیکریٹری غلام رسول خان بھی ساتھ تھے۔ گریبان جامع شب عید، عید کی رات کی پوشاک، حلقہ پرتاؤس خوبصورت دائرہ، طاعت صوم کا ثواب ہے تو، ہائے اے حلقہ پرتاؤس طاعت صوم روزے کا ثواب۔ قابل ذالکا الکتاب قرآن مجید میں مذکور ہے۔ طوف منزل گئے زمین دنیاوی سفر پائے در رکاب، سفر کے لیے تیار۔ تو کمند غزال شادی ہے، لذت افزائے شور طفلی ہے۔ کمند غزال شادی سے مراد مسرت کا ذریعہ۔ تو کمند غزال شادی ہے کہ عید کا چاند جو ہے وہ خوشیوں کو پکڑنے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی مسرت کا ذریعہ ہے۔